بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ اس کا نام قاسم تھا۔ وہ کربلا کے بوڑھے شہید حبیب ابن مظاہر کا بیٹا تھا۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور بازار کے چکر لگا رہا تھا۔ شاید اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ کاش کوئی جاننے والا نظر آ جائے۔ بیچنے والوں نے کھجور، دودھ، ٹوکریاں اور بہت سا سامان زمین پر پھیلایا ہوا تھا۔ بازار کا کونا کونا خریداروں سے بھرا ہوا تھا۔ قاسم ہر طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ وہ لوگوں کو دیکھ بھی رہا تھا اور نہیں بھی۔ اس کا پورا بدن پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ وہ گھر نہیں جانا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کا دل بہت دکھی تھا۔ کئی دن ہو چکے تھے اسے اپنے بابا کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اس کے بابا بہت دن پہلے امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے گئے ہوئے تھے اور ابھی تک ان کی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ قاسم کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ کوفے والے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے آپس میں بہت کم بات کرتے تھے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلانے والے واقعے کو بھلا دینا چاہتے تھے۔ بازار میں اچانک گھوڑے پر سوار ایک شخص آیا اور ایک طرف کھڑے ہو کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ کچھ لوگ اس کی طرف حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ قاسم نے بھی سوار کو غور سے دیکھا لیکن اسے پہچان نہیں سکا۔ اس نے جب غور کیا تو دیکھا اس کے گھوڑے کی گردن میں ایک چیز لٹکی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے لوگ اس سوار کے پاس اکٹھا ہونے لگے۔ اس سوار نے چلا کر کہا، ہم جنگ میں کامیاب ہو گئے۔ حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور ابن زیاد کا لشکر کوفے پہنچ رہا ہے۔ قاسم کو جھٹکا سا لگا۔ اس کے قدم دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے۔ سوار اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا کر قاسم کے پاس پہنچا۔ قاسم کی نظر جیسے ہی سوار پر پڑی اس کی سانسیں رکنے لگی۔ ڈر سے اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اب اس میں کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اب اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ بازار کے لوگ اور نہ ہی بازار کا سامان۔ ساری چیزیں جیسے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ قاسم نے جو دیکھا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ تبھی ایک شخص پانی کا پیالہ لے کر اس کے پاس آیا اور پیالہ قاسم کے منہ سے لگاتے ہوئے بولا، لو پانی پی لو تاکہ تمہاری حالت کچھ بہتر ہو سکے۔ اس بدبخت نے تمہارے بابا کا سر گھوڑے کی گردن سے لٹکا رکھا ہے۔ تھوڑا پانی اپنے چہرے پر بھی ڈال لو اور خود کو سنبھالو۔ جانتے ہی ہو کہ جو بھی حسین ابن علی کے ساتھ گیا وہ لوٹنے والا نہیں تھا۔ تمہارے بابا بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے لیکن پھر بھی وہ گئے۔ قاسم کا دل اپنے بابا کی شہادت کی وجہ سے بہت بے چین تھا۔ اس نے پانی کا پیالہ دور پھینک دیا۔ قاسم کو رہ رہ کر اپنے بابا کا خیال آ رہا تھا کہ دشمنوں نے انہیں اس بڑھاپے میں شہید کر دیا۔ انہوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا، کس طرح پیاسوں نے جنگ کی ہوگی۔ سوار بازار سے باہر نکلنے ہی والا تھا۔ قاسم اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا بابا کا سر ہی نظر آ رہا تھا۔ قاسم دوڑتے دوڑتے تھک چکا تھا۔ اب وہ اس سوار کے پیچھے خود کو کسی طرح گھسیٹ رہا تھا۔ وہ سوار جدھر سے بھی گزرتا قاسم کے بابا کا سر سب کو دکھاتا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ بس سوار کے پیچھے پیچھے دوڑے جا رہا تھا۔ قاسم کئی دنوں سے اپنے بابا کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سوار رکا تو قاسم بھی وہیں کھڑا ہو گیا اور بابا کو دیکھنے لگا۔ قاسم غصے سے چلانے لگا، کوفے والوں، تم نے میرے بابا کے ساتھ کیا کیا؟ تم پر خدا کی لعنت ہو۔ تبھی سوار نے قاسم کو دیکھ لیا۔ وہ مڑا اور قاسم کو غصے سے دیکھ کر بولا، اے بچے کیا چاہتے ہو؟ قاسم صرف اپنے بابا کے سر کو دیکھے جا رہا تھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ سوار پھر بولا، میں تم سے کہہ رہا ہوں، کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا ہے؟ تم کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ قاسم نے غصے سے اپنے دانتوں کو بھینچا اور سوار کو گھور کر دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں۔ لگتا ہے ڈر سے تمہاری زبان بند ہو گئی ہے۔ کیا تم اس سر سے ڈر رہے ہو؟ قاسم نے ایک چیخ ماری اور سوار کی طرف دوڑا اور اس کے منہ پر زور سے گھونسا مارا۔ سوار نے قاسم کو دھکا دیا اور قاسم زمین پر گر پڑا۔ قاسم نے چلا کر کہا، خدا تجھ پر لعنت کرے، یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ مجھے دے دو، میں اسے دفن کرنا چاہتا ہوں۔ سوار نے قاسم کو دیکھا اور گھوڑے سے قاسم کا چکر لگانے لگا اور بولا، اچھا تو حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہے۔ اس سر کو پانے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے، میں اسے تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ سر میں ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا اور اس سے ڈھیر سارا انعام لوں گا۔
ये कहकर उसने घोड़े को आगे बढ़ा दिया। कासिम उसके पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि जब वो सवार रुका तो कासिम ने उस पर हमला कर दिया और इस तरह कासिम ने अपने बाबा के खून का बदला ले लिया।